بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لحاظ سے تھوڑی تاخیر ہوئی، کچھ ہمارے ایسے بچے تھے جنہوں نے تیاریاں کی تھی نعت کے لیے، تلاوت کے لیے، حمد کے لیے، وہ تقریباً آج کی اس نشست میں بلکہ آج کی پوری محفل میں وقت کی نزاکت کی وجہ سے رہ جائیں گے۔ ان بچوں سے، ان کے والدین سے یہ ایک چھوٹی سی عرض ہے، معذرت ہے کہ ہمارے پاس وقت نہ ہونے کی وجہ سے، وقت میں گنجائش اتنی نہیں کہ ہم آپ سب کو موقع دیں، ٹائم دیں کہ آپ اپنی حاضری لگائیں۔ اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اسی مسجد کے ایک ننھے سے طالب علم کو کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم۔ اگلی محفل سے ماشاء اللہ بھائی، جزاکم اللہ۔ یہ تھے ہماری اس مسجد کے ایک چھوٹے سے طالب علم جنہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن کریم فرقان حمید کی ہمیں تلاوت کلام پاک سنائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے علم و عمل کے اندر برکتیں عطا فرمائے۔ اب ان کے بعد میں ملتمس ہوں اپنے پیارے بھائی ذیشان جمالی سے کہ وہ آئیں اور اپنا خوبصورت کلام ہم سب کو سنائیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے
مثال آیا کمال آیا مل کے پڑھیے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور حوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے کیسر و کس رجن سے لرزا عمر کی جرت پہ جاؤں قربان تھے کیسر و کس رجن سے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو سائن سبھی ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سائم سبھی ہے اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمنہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے
माशाअल्लाह भी जज़ाकुमुल्लाह। ये थे मोहम्मद ज़ीशान जमाली साहब। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें इस काम के अंदर मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। अल्लाह इन्हें इस काम के साथ वाबस्ता रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये सोच है, नज़रिया है हम सब का, तमाम मुसलमानों का, कि जो कोई भी आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 4 चांद लगा देते हैं। वो कभी दुनिया वालों के सामने किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता। मैं 1-2 शेर पढ़ के खिताब के लिए अपने उस्ताद इन्हें दावा दूंगा, ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। हमद बारी ताला के चंद अशार। मौला मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मौला मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मेरी हर बात है तेरी हर बात से। मौला मुझे इश्क है तेरी ज़ात से, मेरी बात है तेरी बात से। अपने दर से नवाज दे अपने इनाम की सौगात से। मौला तू हलीम है तू अलीम है, तू रहीम है तू करीम है। तेरी हमद ला हद मुंतहा, तेरी सिफात तेरी ज़ात बाला सिफात से। मौला मैं गरीब हूँ तू अमीर है, मैं सगीर हूँ तू कबीर है। मेरा और नहीं कोई आसरा, मुझे तू ही बचा आफात से। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत खिताब देने लगा हूँ। उस्ताद उलमा बलकसर यूनिट के अमीर खुदाम अहले सुन्नत वल जमात बलकसर हज़रत मौलाना कारी मुखलिस अब्दुल्ला साहब, इनसे मुल्तमिस हूँ कि अपने पुरजोर और पुरजोश खिताब से हम सब के कुलूब व अज़हान को मुनव्वर फरमाएं। दरूद पाक पढ़ने हैं सारे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा। वस्सलातु वस्सलामु अलल अहसनल अबयज़ल अनवारल अदअजल अशरफ। अनवारल अदअजल अशरफल अजमलल अकमलल लज़ी बश्शर बिही रूहुल्लाह व बअज़ लहू कलीमुल्लाहि व दअा लहू खलीलुल्लाह। हुव महबूबुल लिर्रहमानि व ऐनुल लिल आयान सय्यिदुना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अहमदिनिल मुज्तबा। अहमदिनिल मुस्तफ़ा अहमदिनिल मुज्तबा सय्यिदुल अंबिया सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून।
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین و برادران اہل سنت والجماعت، تحریک خدام اہل سنت والجماعت پاکستان رانجھا کے زیر اہتمام یہ آج سالانہ سنی کانفرنس بسلسلہ شہادت سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ انعقاد پذیر ہے۔ انشاءاللہ جید علماء کرام، نعت خوان عظام تشریف لائے ہوئے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، اپنے اپنے اوقات پر تمام حضرات کے بیانات ہوں گے۔ اس وقت میں کانفرنس کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ گزارشات جو بنیادی نوعیت کی ہیں اور اہل سنت والجماعت کے نظریہ اور عقیدہ کی گفتگو ہے، وہ میں کرنا چاہوں گا۔ بعد میں انشاءاللہ آپ نعت خوان بھی آپ کو محسوس کریں گے، جذباتی بیانات بھی ہوں گے۔ لیکن میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ تھوڑی سی توجہ اور تھوڑی سی فکر دلانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے میری گزارشات کو سماعت فرمائیں گے۔ محرم اور صفر یہ اسلامی سن ہجری کے پہلے 2 مہینے ہیں۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں ان کے نئے سال کا جب آغاز ہوتا ہے تو وہ اپنی روایت کے مطابق آنے والے سال کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آنے والے سال کا وہ جشن مناتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ چین کے اندر جو ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو نئے سال کے آغاز پر وہ تقریباً 1 مہینے تک جشن مناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے عیسوی سال کا آغاز ہوتا ہے جنوری میں، تو اس سال کے آغاز پر عیسائی قوم جشن مناتی ہے اور ان کی دیکھا دیکھی عام طور پر پاکستان کے اندر، ہمارے ملک میں
مسلمان بھی 1 جنوری کو جشن مناتے ہیں کہ سال کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن ایک ہم مسلمان ہیں اور خصوصاً پاکستان کے اندر کہ جو ہی ہمارے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ خوشی کی جائے، کوئی جشن منایا جائے، اگرچہ اس کا بھی کوئی جواز نہیں اسلامی لحاظ سے، لیکن دنیاوی لحاظ سے کوئی جشن منایا جائے، کوئی خوشی کی جائے کہ نیا سال ہے، آغاز ہو رہا ہے. ہمیں نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی کرب دینے والے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور بالعموم فضا کے اوپر غم، سادگی اور اسی طرز کی ایک عجیب سی فضا بالعموم پیدا کر دی جاتی ہے. اور اس فضا سے نہ یہ کہ صرف ایک مخصوص طبقہ متاثر ہو، بدقسمتی یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت جو نہ صرف اس ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک غالب اکثریت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اوپر بھی ایک غم کا سما مسلط کر دیا جاتا ہے. کوئی سنی باوجود عقیدہ رکھنے کے یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ محرم میں شادی کرے. کوئی سنی باوجود عقیدہ رکھنے کے یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ محرم کے اندر اپنے بچے کے ختنے کرائے. کوئی سنی باوجود عقیدہ اور نظریہ رکھنے کے یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی قسم کی کوئی خوشی کی تقریب منعقد کر سکے. ایسے ہی ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں. یہ کیوں ہے ایسے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا دیگر شہداء جو کربلا کے اندر شہید ہوئے یا کربلا کے علاوہ دیگر مہینوں کے اندر شہید ہوئے، شہادت مسلمان کے لیے یاد رکھیں ایک بہت بڑا اعزاز ہے. شہادت مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. اور دوسری طرف تھوڑا سا توجہ فرمائیں، 6 ستمبر ابھی قریب ہی گزری ہے. یہ ستمبر کا مہینہ ہے نا، 6 ستمبر ابھی قریب ہی گزری ہے. اور 6 ستمبر ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک خاص دن منایا جاتا ہے کہ 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے اندر جن لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے پیش کیا، ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک دن منعقد کیا جاتا ہے. اور ان شہداء کی شہادت کو نہیں
بلکہ ان شہداء کی اس قربانی کو، ان کی اس دلیری اور شجاعت کو یاد کر کے ان کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، یہ دو متضاد نظریے، یہ دو متضاد چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان پر آپ فکر کریں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں کہ ایک طرف 6 ستمبر کو یہی گورنمنٹ، یہی حکومت اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کر رہی ہوتی ہے، کوئی رونا دھونا نہیں ہوتا، کوئی ماتم نہیں ہوتا، کوئی نوح خوانی نہیں ہوتی، کوئی غم نہیں منایا جاتا، بلکہ ان کو خراج تحسین، خراج عقیدت شاباش دی جاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی سرحدوں کے لیے اپنی جان کے نذرانہ پیش کیا، اور وہ اللہ کے ہاں بھی اور قوم کے ہاں بھی ایک تمغہ کے مستحق ہیں۔ اللہ نے ان کو تمغہ دیا شہادت کا، اور وقت کی حکومت نے ان کو تمغہ دیا جرت کا، شجاعت کا اور بہادری کا۔ اور دوسری طرف وہ شہداء جو کربلا کے میدان کے اندر ایک نظریے کی سرحد، ایک عقیدے کی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں، تو ان کو بجائے اس کے کہ ہم خراج عقیدت پیش کریں، بجائے اس کے کہ ہم ان کی شجاعت کی داد دیں، بجائے اس کے کہ ان کو شاباش دی جائے، ہم ان کے غم کے اندر 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی نئے سرے سے مغموم ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف خود مغموم ہوتے ہیں بلکہ پوری فضا کے اوپر ایک غم کی کیفیت اور سما طاری کر دیا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو اس نظریے کا قائل نہیں، وہ بھی خوشی نہیں منا سکتا، وہ بھی شادی نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنے بچے کی کوئی خوشی نہیں منا سکتا، خطرے نہیں کر سکتا، کوئی خوشی کی تقریب منعقد نہیں کر سکتا، وہ بھی بیچارہ مجبور بے بس ہے، کہتا ہے کہ محرم گزرے تو میں شادی کروں، محرم گزرے تو بچے کے آنے کی خوشی کروں، محرم گزرے تو میں بچے کے ختنے کروں۔ یہ دو متضاد چیزیں، بظاہر حالات ایک جیسے لیکن ان کے نتائج مختلف، ایسا کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اہل سنت والجماعت نے اپنے عقیدے اور نظریے کا تحفظ کرنا چھوڑ دیا۔ اہل سنت والجماعت نے اپنے اوپر ایک غفلت کی چادر تان لی، اور ایسی تانی، ایسا سویا ہے سنی کہ یہ بیدار ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ بالعموم آپ دیکھیں، چند دن پہلے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پڑوس پہ بکھاری کلاں ایک حضرت عباس کے نام پر نقلی قبر بنائی گئی۔ زری کا معنی ہے نقلی قبر، زواد رے یہ اور ہا، زری ڈکشنریوں میں لغت میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، زری کا معنی ہے نقلی قبر، قبر کی نقل، اصل نہیں، قبر کی ایک نقل بنا کر لوگوں کو دعوت دی گئی کہ اس قبر کی زیارت کے لیے آؤ۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس قوم کے بچے، اس کی عورتیں، اس کے بوڑھے ننگے پاؤں، ننگے سر، پیدل گرم سڑک کے اوپر لمبے لمبے سفر طے کر کے وہاں پہنچ رہے ہیں اپنے عقیدے اور نظریے کے تحفظ کے لیے۔ لیکن سنی مسلمان اپنے مذہب، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے مسجد کے اندر آ کر تھوڑی دیر اللہ کی بات سننے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آخر یہ ان حالات سے ہم نے کب تک ان حالات کے اندر رہنا ہے؟
حالات کا سامنا کرنا ہے. میں اس آج کے اجتماع کی وساطت سے اہل سنت والجماعت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جب تک اپنے عقیدے اور نظریے کی حفاظت کے لیے نہیں اٹھو گے، وقت آئے گا کہ تمہیں اپنی مسجدوں کے اندر بھی عبادت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آج ہم یہ جلسے منعقد کر رہے ہیں، لیکن یہی کیفیت رہی، وقت آئے گا کہ تمہیں یہ جلسے بھی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. لہذا اپنے حال کے اوپر غور و فکر کرو. اہل سنت کو ایک منظم پلان بنا کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے، وگرنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہیں ہوگی، داستان ہوگی. اللہ رب العزت معاف فرمائے، ایسے حالات نہ ہو. اللہ رب العزت معاف فرمائے ایسے حالات پیدا نہ ہو. لیکن اس کے لیے سنی کو بیدار ہونا پڑے گا، سنی کو بیدار ہونا پڑے گا. سنی کو اپنے عقیدے اور نظریے اور اپنے عبادت خانوں کی حفاظت کے لیے اٹھنا پڑے گا، اور سوئی ہوئی قوم کو بھی بیدار کرنا پڑے گا. اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب، اپنے لاڈلے پیغمبر، آخری نبی سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، عطا کیا تھا. یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے. ہمارے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کے اندر ایک تڑپ رکھتے تھے، ایک جذبہ رکھتے تھے، اور اس تڑپ اور اس جذبے کا اظہار اللہ کے پیغمبر نے اپنی ایک ارشاد کے اندر ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندگی ملے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں. گویا بار بار شہید ہونے کی، بار بار شہادت کا مقام حاصل کرنے کی، بار بار شہید کا درجہ حاصل کرنے کی خواہش اور طلب ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے فرما گئے ہیں. لیکن اللہ نے آپ کی اس خواہش کو، اس طلب اور اس طلب کو پورا نہیں فرمایا. آپ چاہتے تھے، آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے شہید ہونے کا موقع فراہم کیا جائے، اے اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ دیا جائے، اے اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اللہ کے پیغمبر خواہش فرما رہے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو شہادت عطا نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے پیغمبر شہید ہو جاتے تو یہ کافروں کی ایک لحاظ سے فتح تھی. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو ظاہری طور پر شہادت عطا نہیں فرمائی، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبر کی خواہش کو پورا کیا. آپ کو اللہ نے شہادت خفی عطا فرمائی، شہادت جلی عطا نہیں فرمائی.
کافر یہ نہ کہے ہم نے مسلمانوں کے پیغمبر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اس لیے شہادت جلی کو چھوڑ کر شہادت خفی اللہ اپنے پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے موقع پر تشریف لے گئے، وہاں ایک یہودیہ عورت نے آپ کی دعوت کی، ایک بکری ذبح کی، اس کا گوشت پکا کر اللہ کے پیغمبر کو دعوت دی، دعوت کھلائی، اور اس بکری کے گوشت کے اندر اس یہودیہ عورت نے زہر ملا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لقمے اس گوشت کے کھائے تھے، اللہ نے آپ پر حالات منکشف فرما دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ روک لیا، لیکن وہ چند لقمے جو آپ کے جسم اطہر میں چلے گئے، وہ زخم، وہ زہر آپ کے جسم کے اندر سرایت کر گئی، لیکن اللہ نے معجزتاً اپنے نبی کو بچا لیا اور وقتی طور پر اس زہر کے اثر کو اللہ نے ٹال دیا. جب آپ کی وفات شریف کا وقت قریب آیا، اللہ کے پیغمبر نے اطلاع دی لوگوں کو، اپنے گھر والوں کو، کہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ زہر جو خیبر کے مقام پر مجھے دی گئی تھی، اس زہر کے اثر سے میری شاہ رگ کٹ جانے کا اندیشہ ہے مجھے. چنانچہ اللہ نے دوبارہ اس زہر کے اثر کو لوٹا دیا جو معجزتاً اللہ نے مؤخر کیا تھا. اس زہر کے اثر کو دوبارہ لوٹا دیا، اور آپ کی جو وفات ہوتی ہے وہ اسی زہر کا اثر تھا. اور زہر کے اثر سے جو دشمن خلاف مخالف اسلام دے، جو اس سے موت ہوتی ہے، اس موت کو بھی شہادت کا درجہ حاصل ہوتا ہے. لہذا اللہ نے اپنے نبی کو بھی شہادت خفی عطا فرما کر اپنے نبی کی شہید ہونے کی خواہش کو پورا کیا. لیکن ابھی تک تڑپ آپ کے دل کے اندر شہید ہونے کی موجود تھی. شہادت خفی ملی، لیکن ابھی تک پیغمبر کی روح کو تسکین نہیں ملی. پیغمبر کی روح کو ابھی بھی شہید ہونے کی طلب اور تڑپ ابھی تک موجود تھی. یہاں ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ جس طرح سے اللہ نے اپنے نبی کو باوجود شہید ہونے کی طلب کے ظاہری شہادت عطا نہیں فرمائی، اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کے عکس کو، پیغمبر کا عکس کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اسی طرح اللہ نے پیغمبر کے عکس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت کی طلب اور تڑپ ہونے کے باوجود ظاہری شہادت عطا نہیں فرمائی، بلکہ آپ کو بھی شہادت خفی عطا فرمائی. اور وہ بھی بے ہی، چونکہ عکس نبوت ہے نا، عکس نبوت ہے، اس لیے بے ہی وہی کیفیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی کہ جب غار کے اندر ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سانپ نے ڈسا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کے اندر وہ سانپ کا زہر سرایت کر گیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کی وجہ سے معجزتاً اللہ رب العزت نے سانپ کے زہر کے اثر کو بھی اسی طرح مؤخر کر دیا. جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، اللہ نے دوبارہ اسی زہر کے اثر کو لوٹا دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی شہادت اور موت بھی اسی سانپ کے زہر کی وجہ سے ہوئی. وہی کیفیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی،
وہی کیفیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی، اور وہی کیفیت نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ یہ تو دونوں نواسے ہیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھائی مل کر مکمل شبیہ تھے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا محترم کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف جسم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، ناف سے اوپر جو جسم تھا سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا، اور نصف باقی جو جسم تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اس کے مشابہ تھا۔ تو یہ دونوں بھائی مل کر نبوت کے جسم کی مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے کی طرف سے نصف جسم کی مشابہت رکھتے تھے، اس لیے اللہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہادت عطا فرمائی، لیکن یہ شہادت بھی نبی اور صدیق کی شہادت کی طرح شہادت خفی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دیا گیا، اور آپ کی شہادت بھی زہر سے ہوتی ہے، اور جب باری آتی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، آپ کی وفات کی، خداوند ذوالجلال نے اس موقع پر اپنے نبی کے اس جذبہ شہادت کی کامل تسکین فرما دی۔ یہ فلسفہ ہے شہادت حضرت حسین کا۔ اس شہادت کے پیچھے نبوت کی خواہش ہے، اس شہادت کے پیچھے نبوت کی شہادت کی دعائیں ہیں، اس شہادت کے پیچھے نبوت کے شہید ہونے کی طلب ہے۔ حضرت حسین ایسے شہید نہیں ہوئے، بلکہ اس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی طلب موجود تھی، اور یہاں آ کر نبوت کی تکمیل ہوتی ہے۔ چند ایک ایسے واقعات ہیں کہ جن واقعات کو سامنے رکھ کر علماء نے لکھا ہے کہ اب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکمیل خلفائے راشدین کے دور میں ہوتی ہے۔ وقت نہیں اس طرف موضوع میں چلا جاتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ ارتداد پیدا ہوتا ہے، آپ فتنہ ارتداد سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ یہ کام پیغمبر کا تھا، لیکن اللہ نے پیغمبر کے دور میں فتنہ ارتداد پیدا نہیں ہونے دیا، ابو بکر صدیق کے دور میں ہوا۔ ابو بکر صدیق نے فتنہ ارتداد کا مقابلہ کیا، اس کا کلا کما کیا۔ یہ نبوت کا کام تھا، ابو بکر صدیق سے اللہ نے لے کر نبوت کے اس فریضہ کی تکمیل فرمائی۔ اسی طرح چند واقعات حضرت عمر فاروق کے دور کے، حضرت عثمان کے دور کے ایسے موجود ہیں کہ جن کو نبوت کے دور میں ہونا تھا یا پشین گوئی تھی، اللہ نے اس دور میں پوری کر کے اس نبوت کے مشن کی تکمیل فرمائی۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کرب و بلا کے اندر انتہائی بے دردی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے بچوں اور خواتین کے سامنے، پورے خاندان کو اور تمام مردوں کو شہید کرا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ شہادت کو اللہ نے تسکین پہنچائی اور نبوت کی تکمیل ہوئی۔ یہ شہادت معمولی شہادت نہیں ہے۔ اور دوسرا نظریہ کہ جب شہادت
اللہ کے پیغمبر مانگ رہے ہیں اللہ سے. اللہ کے نبی کے مسجد پر بیٹھنے والے ابو بکر وہ بھی شہادت کے طلبگار. حضرت عمر فاروق اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک. اے اللہ مجھے اپنی راستے کے اندر شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اندر وفات عطا فرما. یہ دو متضاد ایک دعا کے اندر دعائیں تھیں, شہادت اور پھر مدینہ طیبہ میں. بظاہر یہ ناممکن تھا لیکن اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش کو پورا فرمایا. شہادت بھی دی مدینہ کے اندر تھی. حضرت عثمان اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ شہادت عطا فرما. علی کے دل میں خواہش, حسن حسین کے دل میں خواہش, ہر مومن کے دل کے اندر خواہش. شہید ہونے کی جب موجود ہے تو معلوم ہوا کہ یہ شہادت کوئی بہت بڑا اعزاز ہے, بڑا رتبہ ہے, بہت بڑا طبقہ ہے جو انبیاء سے لے کر ایک ادنا مسلمان تک ہر آدمی کے دل کے اندر موجود ہے. لہذا معلوم ہوا کہ شہادت مل جانے کے اوپر مسلمان کو, ایمان والے کو غم اور افسوس نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس اعزاز کو حاصل کر کے اللہ رب العزت کے اس اعزاز اور دینے کے اوپر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ کوئی مصیبت کی گھڑی نہیں, یہ کوئی دکھ اور افسوس کی منزل نہیں, یہ کوئی غم کا معاملہ نہیں, بلکہ یہ وہ اعزاز ہے جس اعزاز کے طلبگار اللہ کے پیغمبر بھی رہے ہیں. لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر یہ اعزاز ملا ہے محرم کے اندر تو اس کی وجہ سے محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے. 10 محرم غم کا دن نہیں ہے, بلکہ 10 محرم تو وہ عظیم دن ہے, وہ عظیم دن ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ دن محترم اور معظم لگا آتا تھا, چلا آتا تھا. مورخین نے لکھا ہے کہ جس دن کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی وہ دن 10 محرم الحرام کا تھا, اور جب یہ دنیا ختم ہوگی, قیامت قائم ہوگی, وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا. اللہ کے نبی نے اس دن کو روزہ رکھنے کی, 9 کو اور 10 کو روزہ رکھنے کی اپنی امت کو تلقین کی. تو یہ دن تو مقدس تھا, محترم تھا. عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید 10 محرم حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے محترم بنا. نہیں, یہ محترم دن تھا. اللہ نے حضرت حسین کو اس محترم دن شہادت عطا کر کے حضرت حسین کی شہادت کو 4 چاند لگا دیے. مت یہ خیال کریں کہ یہ محرم کا مہینہ غم کا دن ہے, غم کا مہینہ, غم کے یہ ایام ہے. نہیں, اہل سنت والجماعت کا مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے. اگر ایسے ہوتا تو سال کا کوئی مہینہ اور کوئی دن ایسا موجود نہیں کہ جس دن کسی اللہ کے پیارے نے اللہ کی راہ کے اندر جان نہ دی ہو. ایسے ہی ہے, بلکہ وہ دن جس دن آقا نامدار, دونوں جہانوں کے سردار, مقصود کائنات ذات سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس دنیا سے پردہ فرما گئی, رحلت فرما گئی. صحابہ اکرام کے اوپر عجیب کیفیت طاری تھی, عجیب کیفیت طاری تھی. ہوش و حواس گم کر بیٹھے تھے. صحابہ اللہ کے نبی کے فراق کے اندر مدینہ کو چھوڑ کر جنگلوں کے اندر نکل گئے تھے. کہاں حضرت بلال,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے اندر رہنا گوارا نہیں کیا کہ جہاں اللہ کے پیغمبر کی زیارت ہوتی تھی آج زیارت نہیں ہو رہی، مدینہ کو چھوڑ دیا۔ عاشق صادق سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ مہینہ بھی غم کا مہینہ، وہ دن بھی غم کا دن نہیں ہے۔ بدر کے شہداء، احد کے شہداء، سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المناک شہادت اللہ کے پیغمبر نے دیکھی، لیکن آپ نے غم کرنے سے، ماتم کرنے سے، نوحہ کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی منع فرمایا۔ خود سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر اپنی بہن کو شہادت سے پہلے یہ وصیت فرماتے ہیں کہ جب تک میں شہادت حاصل کر کے دنیا سے پردہ فرما لوں، خبردار میری شہادت اور میرے غم کے اندر اپنے بالوں کو نہیں کھولنا، اپنے منہ پر تماچے نہیں مارنے، ہائے بائے کہہ کر رونا نہیں، بلکہ آپ نے تسلی دے کر اس دنیا سے رحلت فرمائی، اس دنیا سے جو ہے وہ شہادت کا مقام حاصل کیا۔ تو ہم تو حضرت حسین اور حضرت علی کے ماننے والے ہیں۔ آئیے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت اور ایک نصیحت آپ کو سناتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ مبارک پڑا ہوا تھا، نہج البلاغہ کے اندر آپ کا یہ ارشاد موجود ہے، جنازہ پڑا ہوا تھا، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ایک ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے حضرت علی کو حکم دیا تھا کہ خبردار میری وفات کے اوپر رونا دھونا نہیں، غم نہیں کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، اگر آپ نے ہمیں غم کرنے سے منع نہ کیا ہوتا، صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، اور آپ نے جزا و آ کرنے سے نہ روکا ہوتا، تو ہم آپ کے غم کے اتنے آنسو بہاتے کہ ہماری ہڈیوں کی آخری نمی بھی خشک ہو جاتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ۔ ہم سے منع نہ کیا ہوتا، اتنے روتے آپ کے فراق کے اندر، آپ کے غم میں، آپ کی جدائی میں، ہمارے ہڈیوں کی نمی بھی ختم ہو جاتی، لیکن چونکہ آپ نے غم کرنے سے ہمیں روکا ہوا ہے، اس لیے ہم آپ کے جانے پر بھی غم نہیں کرتے۔ کیا اللہ کے نبی کی جدائی سے بڑا صدمہ بھی کوئی تھا؟ اور جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگے، سرو اہل سنت والجماعت، جب حضرت علی دنیا سے رخصت ہونے لگے، آپ نے ایک وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں سے میری وصیت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور محمد کی سنت کو ضائع برباد نہ کرنا، ان دونوں ستونوں کو قائم رکھنا، ان دونوں چراغوں کو روشن رکھنا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حضرت علی کے اس فرمان کے اوپر، نصیحت کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کی وحدانیت کے قائل، اللہ کی وحدانیت کو بچائے ہوئے اور اس کا غلغلہ بلند کرنے والے ہیں، شرک کو روکنے والے اور شرک کا قلع کعبہ کرنے والے ہیں، اور ہم اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی حرز جان بنانے والے ہیں، لہذا علی کو ماننے والے اور علی والے بھی ہم ہیں۔ آئیے سیدنا حضرت حسین
रजी अल्लाह ताला अन्हु आज क्या इरशाद फरमाते हैं। हजरत हुसैन फरमाते हैं मैदान करबला के अंदर आपको पता था मेरी कल शहादत हो जाएगी, रात को अपनी बहन को नसीहत की और फरमाया ए ख्वाहिर ग्रामी, मैं तुमको कसम देता हूं कि जब मैं शहीद होकर बालम बका रेलत करूं गरीबान चाक न करना। हजरत हुसैन फरमाते हैं गरीबान चाक, आज यार लोगों ने तो कमीजें ही उतार दी। और फरमाया मुंह न नोचना, मुंह न नोचना, गरीबान चाक न करना, वाह वेला न कहना। तस एले हरम को तसल्ली और दिलासा दिलाकर आपने सफरे आखरत तहिया दुरुस्त किया। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी शहादत से पहले अपनी बहन को इन तमाम उमूर से मना कर दिया था। लिहाजा हम अहले सुन्नत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, हजरत अली को मानने वाले, हजरत हुसैन को मानने वाले, हम उनको सिर्फ मानते नहीं उनकी बात को भी मानते हैं। यार लोग सिर्फ उनका नाम लेते हैं, ना उनकी शख्सियत को मानते हैं, ना उनकी बात को मानते हैं। लिहाजा अलवी भी हम है, हुसैनी भी हम है। अहले सुन्नत वल जमात, मैंने कहा आपका नजरिया, आपका दीन और आपका अकीदा वो अकीदा, वो नजरिया है जो अल्लाह ने अपने पैगंबर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया, और इसी अकीदे पर चलकर तुम जन्नत हासिल कर सकते हो। बाकी सारी राह जहन्नमी रास्ते हैं। अल्लाह हमें इसी अकीदे और नजरिए पर कायम और दायम रखे। अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात को बेदारी अता फरमाए। अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात को अपने मज़हब का एहसास पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, तब बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ मकाम हुसैन मसलक अहले सुन्नत वल जमात, तरीक़ा अहले सुन्नत वल जमात पर तफसीली गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका साया हमारे सर पर ता हयात कायम व दायम रखे। अब इनके बाद मैं अपने मशहूर सना खान पिंडी से तशरीफ़ लाए हुए सना खान से मुल्तमिस हूँ, मैं उन्हें दावत सुखन देने लगा हूँ कि वो आएँ और अपने प्यारे अंदाज के साथ हम सबको हदिया नात सुनाएँ। हज़रत मौलाना कारी मतीउर रहमान फ़ारूक़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ीवकार, आज पहली दफ़ा आपकी इस खूबसूरत मरकज़ी जामा मस्जिद सैयदना बिलाल में आपकी सालाना ये सुन्नी कॉन्फ्रेंस उन्वान ज़िक्र हुसैन, इसमें मेरी हाज़िरी हो रही है। तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ इस हाज़िरी का ज़रिया बने हमारे बरादर मोहतरम बरादर कबीर क़ारिउल कुरान हज़रत मौलाना कारी रब नवाज साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। उनकी मोहब्बत भरी दावत से हाज़िर हो रहा हूँ। वक्त की किल्लत को मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए मैं कोशिश करूँगा बग़ैर किसी तमहीद के कलाम का आगाज़ करूँ, क्योंकि वक्त की किल्लत है। पहले ही हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो उलमा कराम पीछे तशरीफ़ फरमा है, वो इंशाअल्लाह ख़िताब करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि मोहब्बत प्यार के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद अगर कोई बात अच्छी लगे, समझ में आए, अकीदे ईमान में हरारत पैदा हो, तो आपने क्या कहना है, ज़रा बुलंद आवाज़ से। आप बड़ा अच्छा सुनते हैं, आपकी खुशबू मैंने पिंडी में सुन रखी है, आप बहुत अच्छा सुनते हैं, ज़रा मोहब्बत से कहें सुबहान अल्लाह। दरूद पाक पूरी महफिल मुअत्तर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। एक हमदे बारी ताला है, उससे आगाज़ करते हैं पंजाबी के अंदर, इंशाअल्लाह आपको समझ आएगी।
در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائے کیوں اگر سمجھ آ رہی ہے تو پھر میرا ساتھ دیجئے گا نا در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائے کیوں جدو سب دیاں پوریاں او کر دے جدو سب دیاں پوریاں او کر دے جدو تیریاں پوریاں او کر دے جدو میریاں پوریاں او کر دے جدو سب دیاں پوریاں او کر دے کسے غیر دا در کھڑکائے کیوں در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ کے رب دے در ورگا ہک اس دی ذات لسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے ہک اس دی ذات لسانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے باقی ساری دنیا فانی ہے جدو خالق مالک ہکے ہوئے جدو خالق مالک ہکے ہوئے در در تے سر نو جھکائے کیوں ذرا مل کے پڑھ لینا در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ کے رب دے در ورگا کوئی زبان معروم نہ رہے اللہ کا ذکر کرنے سے کوئی نہ شرمائے بلند آواز سے در چھڈ کے رب دے در ورگا کسے اور دے در تے جائیں کیوں جدو سب دیاں پوریاں او کر دے کسے غیر دا در کھڑکائے کیوں در چھڈ کے رب دے در ورگا آقا دی ذات نو چاندیاں او دے دین تے جان لٹا دیاں کون کون میرے نبی کا دیوانہ ہاتھ اٹھا کے ذرا زیارت کروائے کون چاہتا ہے کہ میری جان حضور کے کھاتے میں لگ جائے آقا دی ذات نو چاندیاں او دے دین تے جان لٹا دیاں او دے دین تے جان لٹا دیاں جدو اسے دا کلمہ پڑھے آئے جدو اسے دا کلمہ پڑھے آئے جدو اسے دا کلمہ پڑھے آئے پھر دوزخ تو گھبرائے کیوں در چھڈ کے رب دے در ورگا در چھڈ کے رب دے در ورگا کسے ہور دے در تے جائیں کیوں جدو سب دیاں پوریاں او کر دے جدو تیریاں پوریاں او کر دے جدو سب دیاں پوریاں او کر دے کسے غیر دا در کھڑکائے کیوں در چھڈ کے رب دے در ورگا اور صحابہ کے دیوانوں کے لیے اس حمد کا آخری شعر جیڑا یار صدیق و مردائے عثمان و علی حیدر دائے جیڑا یار صدیق و مردائے عثمان و علی حیدر دائے او یار حضور دے مل جاون او یار حضور دے مل جاون او یار حضور دے مل
जावन किसे होर नू यार बनाए क्यों दर छड़ के रब दे दर वर्गा दर छड़ के रब दे दर वर्गा किसे होर दे दर ते जाए क्यों जदों सब दियां पूरियां कर रहे किसे गैर दा दर खड़काए क्यों दर छड़ के रब दे दर वर्गा। मोहब्बत प्यार के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक नात रसूल मकबूल मशहूर ज़माना कलाम उसके एक दो शेर। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। किस किस का दिल चाहता है? सभी का चाहता है। शरीक रहिएगा फिर इस मिसरे में। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत। और एक शेर एक हुजूर के यार का वाक़या। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। हाजिर रहिएगा एक एक बंदी की हाजिरी चाहिए एक एक बंदे की। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। या रसूल अल्लाह वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। रांझा वालों रह गए।